حامد و مصلی و مسلمہ اللہ جل وعلا ناظرین کرام سامعین محترم آپ کو دو جہاں خوشیاں عطا فرمائے، دین متین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین و دنیا بہتر فرمائے۔ خالق کائنات جل وعلا ہماری سوچ کو، ہمارے خیال کو پاکیزہ فرمائے، درست فرمائے۔ ایک خیال ہی ہے کہ جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، یہ خیال ہی ہے جو بندے کو بگاڑ دیتا ہے۔ خیال درست ہو جائے بندہ درست ہو جاتا ہے، مائنڈ درست ہو جائے تو بندہ درست ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید قرآن شریف میں پڑھیں تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اللہ جل وعلا تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ تم کس سے چھپاؤ گے، کس سے چھپو گے؟ جہاں بھی تم جاؤ گے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جو بھی تم کرو گے وہ تمہارا کرنا بھی دیکھ رہا ہے، جو تم سوچو گے وہ سوچنا بھی جانتا ہے۔ اب جب بندہ یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھتا ہے اور جو میں کرتا ہوں وہ جانتا ہے، وہ میرے کاموں سے غافل نہیں، بے خبر نہیں، میں غافل ہوں وہ غافل نہیں، وہ میرے ہر کام کی خبر رکھتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ پھر اس کے اوپر اس نے سزا بھی رکھی ہے، جزا بھی رکھی ہے، اور پھر وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھتے ہوئے بھی یہ میں اس کے خلاف کام کروں، کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم ماں باپ کے سامنے وہ کام نہیں کرتے، ہم اساتذہ کے سامنے وہ کام نہیں کرتے، کیا خالق کائنات جل وعلا نعوذ باللہ من ذالک اتنا بھی حیا نہیں جتنا والدین اور بزرگوں کا ہوتا ہے، کہ جو ہر گھڑی ہر لمحہ ہماری حفاظت فرمانے والا، ہمیں نوازنے والا، ہمارے خالق حقیقی، تو بھی اس کے دیکھتے ہوئے بھی ہم یہ کام کریں۔ تب یہ سوچ بندے کی پکی ہو جاتی ہے نا، مضبوط ہو جاتی ہے نا، تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کا ظاہر بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ جب باطن اس کا کلیئر ہوا تو ظاہر تو کلیئر ہونا ہے۔ جب باطنی سوچ ہی پکیزہ ہوگی کہ میرا رب دیکھتا ہے، اس کے دیکھتے ہوئے میں نے برا عمل نہیں کرنا، میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی، دین بھی دنیا بھی بہتر ہو جائے گا۔ اس پر جو ہے نا بزرگ دین نے بڑا زور دیا ہے۔ سارا ان کا معاملہ ذرا اونچا تھا کہ وہ اللہ کے جلووں کو بھی دیتے تھے، وہ خدا کے جلووں کو دیتے تھے۔ ہم اتنا تو خیال کریں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور ہر گھڑی دیکھ رہا، لمحہ دیکھ رہا ہے، تو ہم اس کے دیکھنے میں عمل کریں تو عمل درست ہوگا، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ یہ تصور پختہ کرنا چاہیے۔ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب میں لکھتے تھے کہ ایک رئیس تھا، اس کا ایک باغبان تھا، یعنی مالی تھا۔ وہ رئیس اپنے باغ میں گیا تو مالی کی اور باغبان کی زوجہ کی جمال پر اس کی نظر پڑ گئی۔ نظر پڑی تو وہ پاگل ہو گیا، وہ دیوانہ ہو گیا۔ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے نیٹ، آپ کے سامنے ہی ہے، یہ سارا سسٹم حسن بندے کو کیسے لے کے جاتا ہے، یہ دنیا کس طرح لے کے جاتی ہے۔ جس کی نظر اللہ پہ ہوگی وہ حسن پہ تو نہیں مرے گا، وہ خالق کائنات جل وعلا پہ مرے گا اور وہ ڈرے گا۔ لیکن اس کی نظر جب باغبان کی بیوی کے حسن پہ پڑی تو وہ دیوانہ ہو گیا، وہ اس کا ہو گیا۔ اب اس نے باغبان اور مالی کو کہا کہ فلاں کام جاؤ، یعنی ہیلے سے اسے باغ سے باہر بھیجا، اور جو باغبان کی زوجہ تھی اسے کہا سارے دروازے بند کر دو۔ اب وہ جو اس کی زوجہ تھی اس پہ بھی اللہ کا کرم تھا، اس پہ بھی اللہ کا فضل تھا، وہ اللہ کی نیک بندیاں تھی۔ ساری عورتیں بھی جیسی نہیں ہوتی، سارے مرد بھی جیسے نہیں ہوتے، بعض عورتوں میں مرد ہوتے ہیں۔ اب وہ عورت تھی لیکن لباس نسواں میں، لباس عورت میں وہ مرد تھی۔ اس نے اس رئیس کو کہا سارے دروازے میں نے بند کر دیے، سارے دروازے بند کر دو سوائے ایک دروازے کے جو میرے درمیان کھلا رہے گا، میں اسے بند نہیں کر سکتی۔ رئیس نے کہا وہ کون سا دروازہ ہے جو تو بند نہیں کر سکتی؟
اس نے کہا وہ میرے اور تیرے درمیان خالق کائنات جل وعلا کا دروازہ ہے، وہ میں بند نہیں کر سکتی، وہ ہر وقت ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بندوں سے چھپ جائیں گے، فلاں سے بھی چھپ جائیں گے، لیکن خالق کائنات جل وعلا سے نہیں چھپ سکتی، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی، رئیس کے دل کے اوپر یہ چوٹ لگی، رئیس کی دل کی آنکھ کھل گئی، اس کی غفلت کا پردہ ہٹ گیا، وہ سمجھ گیا وہ بندوں سے چھپ رہا ہوں، خالق کائنات سے بھی نہیں چھپ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، جو مجھے نواز رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھتے ہوئے یہ بات عملی کروں۔ رئیس نے توبہ کی، اللہ عز و جل کا فضل ہوا، اللہ کی مہربانی ہوئی، رئیس کی آنکھ کھلی، وہ بھی تائب ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں تائب کیسے ہوا، جب اس کی توجہ خالق کائنات کی طرف تھی۔ پہلے غافل تھا، پہلے اسے یہ اس کی ذہن سے نکلا ہوا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اس کے ذہن میں عورت کی وجہ سے یہ تصور آیا مجھے تو خالق کائنات دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے، تو پتہ چلا یہ ایک ایسا تصور ہے کہ بندے سے ہر گناہ چھڑا لیتا ہے اگر بندہ اس تصور کو پکا کر لے اور اس میں پختگی اختیار کر لے۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، ان کے متعلق میں نے سنا کہ انہوں نے کہا پینے دو مجھے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا دو جہاں خدا نہیں۔ تو کسی نے کہا کہ علامہ اقبال نے کہا مجھے شراب پینے دو مسجد میں بیٹھ کے، تو یہ علامہ اقبال نے شراب کی بات کی، عجیب بات۔ ہم تو یہ سمجھے کہ علامہ اقبال نے کہا اور صرف مسجد میں گناہ نہیں کرنا، جہاں بھی ہو گناہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ تو کیا صرف مسجد میں آ کے نمازی بننا ہے، مسجد میں آ کے سچ بولنا ہے، مسجد میں عبادت کرنی ہے، اور مسجد کے بعد میں جو مسجد کو ٹانگیں کھینچو، لوگوں کی ٹانگیں توڑو، لوگوں پہ ظلم و ستم کرو، نہ ماں نہ باپ دیکھو، نہ بہن بھائی دیکھو، نہ علماء دیکھو، نہ شاگرد دیکھو، نہ کوئی عوام دیکھو، نہ اللہ کی مخلوق دیکھو، بس ظلم و ستم کی آندھی اور طوفان جاری کر دو اور مسجد میں نمازی بن جاؤ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پینے دو مسجد میں بیٹھ کے، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ تو کہاں جا کے شراب پیے گا، جہاں جا کے برائی کرے گا، جہاں بھی تو برائی کرے گا تجھے دیکھنے والا خالق کائنات ہی ہے، تو خیال تو کر کہاں رب سے چھپے گا۔ یعنی مسجد میں عبادت ہی کرنی ہے، ہر جگہ ہی رب کو یاد رکھنا ہے، ہر جگہ ہی رب کی عبادت کرنی ہے۔ اور کسی بزرگ نے کہا یہ کبوتر لے جاؤ، اور بھی مرید تھے ان کو بھی دیا، یہ بھی لے جاؤ، اور اس جگہ جا کے ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک بہت قریبی تھے، وہ پلٹ کے واپس آ گئے، ذبح نہ کر سکے۔ کہا تم نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ کہا کہاں ذبح کرتا، جہاں ذبح کرنے لگتا ہوں وہاں یہی خیال ہوتا ہے کہ خالق کائنات دیکھ رہا ہے، تو کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خالق کائنات نہ دیکھ رہا ہو۔ بس یہ تصور ہوتا ہو جائے کہ ہمیں خالق کائنات دیکھ رہا ہے، ہمیں خالق کائنات دیکھ رہا ہے، ہمیں خالق کائنات دیکھ رہا ہے۔ غصے کنٹرول میں ہو جاتی ہیں، زیادتیاں بندے کی چلی جاتی ہیں، بدتمیزیاں چلی جاتی ہیں، یہ لوگوں کو لوٹنا، یہ لٹیرا بننا یہ دور ہو جاتا ہے، اللہ کا نور آ جاتا ہے، بس خیال سے ہی آ جاتا ہے، بندہ نمازی بن جاتا ہے، سچا بن جاتا ہے، مخلوق کی خدمت کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرات محترم میری گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سوچا کریں ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، اور پھر ہم نے آگے بھی جانا ہے، پھر ہم نے جواب بھی دینا ہے۔ ابھی بیٹھے ہیں تو پھر بھی ہمارا کنسیپٹ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، فیکٹری میں گیا تو سوچ کیا ہے، گھر میں آ رہے ہیں سوچ کیا ہے، ہم یہ کام کرنے لگے ہیں سوچ کیا ہے، کیونکہ ہماری سوچ کوئی جانتا ہے اور ہمارے عمل کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہے، تاکہ آج بھی تباہی کا باعث نہ بنے اور کل قیامت کے دن شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ اور درست رکھنے اور ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی ہی طرف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔